الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 208 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے کچھ سماجی بگاڑ اور اس کا حل۔ آپ لوگ تو بنگلہ جانتے ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ ہاں، لیکن میں اپنے بارے میں بول دوں، آمی بنگلہ جانی نہ بھائی، ٹھیک ہے نا؟ چلے گا نا؟ ہاں انشاءاللہ چلے گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ بات کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں؟ کیونکہ سماج کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں اسی کو سماج کہتے ہیں۔ سماج میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، سماج میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، سوسائٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ کون ہے بھائی؟ مسلمان ہیں۔ تو اسلام دکھنا چاہیے کہ نہیں دکھنا چاہیے؟ اندر بھی دکھنا چاہیے، باہر بھی دکھنا چاہیے۔ باہر کا سرٹیفکیٹ کیا ہے، اندر کا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ آج اسی پر مولوی صاحب بات کریں گے۔ اور یہ اتباع سنت کانفرنس ہے، تو اس مناسبت سے ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل بھی کرنی ہے اور لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ بولیے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہم اور آپ توحید میں پکے ہیں؟ توحید میں پکے ہیں؟ ارے بھائی توحید میں پکے ہیں؟ بولیے نا ذرا ساتھ میں، توحید میں پکے ہیں الحمدللہ۔ آئیے ایک حدیث سنا ہی دیتا ہوں کہ ہم اور آپ توحید میں کتنے پکے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 2516، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ پیارے بیٹے، بابو، چھوٹے بچے کو سمجھانے کا انداز، یعنی بچپن ہی سے توحید مضبوط کیجیے اندر۔ جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مدد مانگ، اللہ کے قانون کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ جب بھی مدد چاہنا ہو تو اللہ سے چاہ۔ پوری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہے، فائدہ مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے، نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں، مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے۔ آپ جس سے بھی بات کیجئے تو بولیں گے ارے ابھی یہ سرکار ہے تو ایسا ہے تو ویسا ہے تو دس ہے تو ڈیٹ ہے۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بہت خراب چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ روٹی اور بوٹی برابر کھا رہے ہیں، لیکن اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا۔ تو ہمارے اور آپ کا توحید بھی مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے۔ ایک چائے والا بازو میں ایک چائے والے کی دکان کو برداشت کر سکتا؟ اب آپ لوگ بول رہے کہ اردو تو بہت سمجھ میں آتی ہے، تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ ایک چائے والا دوسرے بازو میں چائے والے کی دکان کو برداشت کر سکتا؟ توحید کمزور ہے کہ مضبوط ہے؟ ارے ان کو بھی اللہ کھلاتا، ہمیں بھی اللہ کھلاتا، کہ ہم بازو والے کو کھلائیں گے؟ اللہ کھلائیں گے نا بھائی، صحیح بات۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا؟ راحت اندوری کو جانتے ہیں؟ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا؟ ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا؟ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا؟ ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا؟ اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا؟
جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت ہے؟ جو چور ہے وہ ڈرے، جو ڈکیت ہے وہ ڈرے، توحید والے کبھی ڈرتے ہیں کیا؟ اس لیے ہمارا اور آپ کا جو توحید ہے وہ بھی کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے بھائی۔ فالتو بولتے ہیں کہ ہم اور آپ کھانٹی ہیں، جانتے ہیں کھانٹی؟ دیکھیے وہ، ارے ہم اور آپ کھانٹی ہیں، جانتے ہیں کھانٹی؟ پیور، کیسا پیور ہے بھائی؟ توحید مضبوط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ توحید کے بعد ہم اور آپ چلے آتے ہیں سنت پر، نماز پڑھ۔ کیسے ہم اور آپ پوری پوری رات جلسہ سنتے ہیں اور فجر کے وقت غائب ہو رہے ہیں؟ کتنے لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگوں کی نماز کی حالت کیا پتا آپ کو؟ 8 کی کھاٹ کی 360 کی، اللہ اللہ خیر صلاح۔ کون سی نماز ہے یہ؟ 8 والی اور کھاٹ والی 360 والی، بس اللہ اللہ خیر صلاح۔ آپ مسلمان ہیں؟ آمین بھالو، مسلمان؟ جی مسلمان کی، الحمدللہ، واہ رے واہ۔ اب آپ ہی بتائیے، مولوی صاحب کی اردو ذرا خراب ہے تو اردو پہ مت جائیے گا، لیکن جو پیغام بول رہے ہیں وہ پیغام خراب، فجر کی نماز غائب۔ میرے بھائیو، سب سے بڑا پیسے والا کون ہے؟ بل گیٹس، اس کے بعد کیا ہے؟ ایلن ماسک، یس یس، اور اس کے بعد آئیے، سب سے بڑا پیسے والا بننا ہے آپ لوگوں کو۔ کس کو بننا ہے پیسہ والا بھائی؟ نہیں، پیسے والا بھی بننا ہے، سن لیجئے دلیل۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت پڑھ لی، اس کے پاس پوری دنیا اور پوری دنیا کا سارا سامان موجود ہے۔ تو سب سے بڑا پیسے والا کون ہے؟ اگر فرض پڑھ لے گا تو کیا حالت ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیو، سنت کی بھی اہمیت ہے، فرض کی بھی اہمیت ہے، نماز کی بھی اہمیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کل قیامت کے دن پہلا سوال اللہ اپنے بندے میں کیا کریں گے؟ اپنے بندے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنے حق کے بارے میں کیا کریں گے؟ کیا آپ بولنے والے ہیں؟ کیا سوال کرنے والے ہیں؟ سنن ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 413، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ الصلاۃ، نماز کے بارے میں، اور اسی کو ہم اور آپ چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے دادا، پردادا، ابا، چچا سب نمازی کب بنے ہیں؟ بوڑھے ہونے کے بعد، اور کتنے تو ابھی بھی نمازی نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو پھر بوا اتنا جلدی نمازی کیسے ہو جائے گا؟ بوڑھے ہونے کے بعد۔ تو میرے بھائیو، نماز کی پابندی کیجئے۔ اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ مسجدیں بن رہی ہے، لیکن مسجد کو آباد کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ کتنے لوگ اپنی مسجد کا تعارف کراتے ہیں کہ ہماری مسجد جمعہ کے دن فل ہو جاتی ہے۔ رے یہ تعارف کاہے نہیں کراتا ہے رے کہ میری مسجد فجر میں فل ہو جاتی ہے؟ میری اردو آ رہی سمجھ میں؟ تعارف کیسے ہونا چاہیے کہ ہماری مسجد فجر میں فل ہو جاتی ہے؟ ارے فجر میں تو کیا حالت ہے، امام صاحب بیچارے اکیلے پڑھتے ہیں یا مؤذن صاحب اکیلے پڑھتے ہیں، کہیں کہیں پر گاؤں دیہات میں مسجد بھی بند ہے، یہ حالت ہے، اذان ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اور مائک سے جو اذان ہوتا ہے، مائک سے اذان، تو فجر میں مؤذن صاحب یہ بولتے النوم خیر من الصلاۃ، النوم خیر من الصلاۃ۔ مولوی صاحب وائس بھالو، ہاں سبحان اللہ، سب لوگ ساتھ دیجئے۔ مؤذن صاحب فجر میں یہی بولتے ہیں، ارے تو کیا بولتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ٹھنڈی میں دیکھ لیجئے رجائی کے نیچے نوم
نیند نماز سے بہتر ہے. صحیح ہے. چلیے مؤذن صاحب فجر سے 1 گھنٹہ پہلے ہی اذان دے دیں تو حالت کیا ہوگی؟ حالت کیا ہوگی؟ پورا گاؤں والا اٹھ کے جا کے پیٹے گا. سنکی ہو گئے کا دماغ سنک گیا ہے. دیکھیے مولوی صاحب کی اردو ذرا خراب ہے لیکن پیغام خراب نہیں ہے. سنک گئے کا 1 گھنٹہ پہلے بول رہے ہیں اذان، اور جب 1 گھنٹہ کے وہ وقت پر اذان دے تو کوئی بھی پہنچے گا نہیں الا ماشاء اللہ. جبکہ کامیابی کہاں؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں ہمارے بھائیوں؟ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. جس میں کامیابی ہے ہی نہیں اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس لیے وقت کا اہتمام کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے. ہمیں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جو ماشاءاللہ مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، تو مارکیٹ میں کام کرتے ہیں تو اس میں 6-5 بھی کرتے ہیں. جانتے ہیں 6-5؟ ارے ڈنڈا مار رہا ہے تو ڈنڈا تھوڑا لکڑی سے مارے گا. کون سا ڈنڈا مار رہا ہے؟ آلو والا، پیاز والا، مرغی والا، دکان والا ہاتھ سٹا دیتا ہے، کبھی یہ کر دیتا ہے اور خوش ہے کہ ہم ڈنڈا مار رہے ہیں. رے پگلا کہیں گا، دوسروں کو تو دھوکہ دے رہا ہے، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. جو ڈنڈا مارے گا اس کی ڈنڈی خود بخود مر جائے گی، کہیں گا نہیں رہے گا. دلیل بغیر دلیل کے بات نہیں کرنے کا. صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 102. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مارکیٹ میں گئے. آپ لوگوں کا بھی یہ مارکیٹ کا علاقہ ہے. جب مارکیٹ میں گئے تو ایک غلہ کا ڈھیر دیکھا، چاہے گیہوں ہو، چاول ہو، مکئی ہو، کچھ بھی ہو، ایک ڈھیر لگا ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اندر گھسا کر کے دیکھا تو انگلیاں گیلی ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام، غلہ والے یہ کیا ہے؟ اس نے کیا کہا پتا؟ اصابت السما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی ہے اس لیے یہ گیلا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا جعلت فوق الطعام کہ یراہ الناس، کہ جی اس کو ذرا اوپر کر دیتے تاکہ لوگ دیکھ لیتے کہ واقعی گیلا ہو گیا ہے. اور آگے کہا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج دھوکے کے نام پر نہیں بلکہ اسٹائل کے نام پر بیوقوف بنایا جاتا ہے. کیسے؟ ارے آپ کو کیا معلوم یہ اسٹیکر اب یہاں چپکنے لگا ہے. ارے چپکنے لگا ہے کہ لا کے چپکا دیا ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے نا؟ معلوم ہے کہاں چپکتا تھا، اب یہاں چپکنے لگا. یہ بولنا یہ خرابی تھی تو لا کے چپکا دیا ہے. جو کوئی ایسے دھوکے سے اپنا سامان بیچتا ہے اللہ اس کی برکت کو چھین لیتے. سماج میں چل ہی رہا. آج کل لوگ دعائیں کر رہے ہیں. کہاں دعا کر رہے ہیں بھائی؟ مسجد میں. اب نہیں بولنا چاہیے. کچھ لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب آپ صرف ہنساتے ہو. میں ہنسا رہا ہوں؟ نہ ہنساتا ہوں نہ پھنساتا ہوں، آئینہ دکھا دیتا ہوں. مسجد میں ہم لوگوں کے سر پر ٹوپی لگی رہتی ہے. ٹوپی پہن کے مسجد میں آتے کہ نہیں آتے؟ بولیے. اور مارکیٹ میں ہم اور آپ اپنی ٹوپی دوسرے کے سر پر پہنا دیتے ہیں. صحیح بولا غلط بولا؟ مطلب اس کو بیوقوف بنا دیا، چونا لگا دیا، اور ہم اور آپ خوش ہیں. میرے بھائیو چلے گا؟ کبھی بھی نہیں چلے گا. تو سماج سدھار کے لیے ضروری ہے مارکیٹ کا سدھار پہلے ہو. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں نہ؟ حرام کھا رہے ہیں، اور حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی. مال آنا چاہیے چاہے جیسے بھی مال آئے. کچھ فائدہ ہوگا؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم پڑھائی لکھائی نہیں کرتے. چلیے میں آپ سے پوچھ ہی لیتا ہوں، پڑھائی لکھائی میں ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا؟ بولے نہیں معلوم ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. کیا پوچھوں؟ یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ سب نیتا لوگوں کا نام جانتے ہیں؟ ارے بولیے نا، کہیں نہیں بول رہے. نیتا لوگوں کا نام جانتے ہیں؟ نیتا لوگوں کے بوا کا بھی نام جانتے ہیں؟ بوا یعنی بیٹا کا نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ بولیے نہیں رہے، سیدھا بولیے نا جانتے ہیں. اور نیتا اگر جتتا ہے تو پھٹپھٹیا پر بیٹھ کر جھنڈا لگا کے پوری رات ڈھول باجا کر کے گھومتے کہ نہیں گھومتے؟ اور ہمیں اور آپ کو کیا ملتا ہے؟ بول بھی نہیں کرتے. جھنجھنا بولیے نا، جھنجھنا ملتا ہے. اور کیا ملتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس نیتا کے بیٹا کا نام آپ جانتے ہیں وہ نیتا ہمارے بیٹا کا نام جانتا؟
تو کاہے کو ہم اس کے پیچھے پڑے؟ اپنے بیٹے کی فکر کیجئے نا بھائی، اپنے بچوں کی فکر کیجئے نا. آدھی روٹی کھائیں گے، بوا کو پڑھائیں گے، آئی ایس آفیسر بنائیے، جج بنائیے، وکیل بنائیے، کھلاڑی بنائیے. انڈیا کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں، کون کھیل رہے ہیں؟ بولیے نا، بہت بھولے ہیں آپ لوگ، کرکٹ نہیں دیکھتے. ارے بولیے نا بھائی، کھیل رہے ہیں نا. ٹیلنٹ بولتا ہے بھائی، جھکانے والا چاہیے. اور آپ کے علاقے کا کوئی ہے جو انڈیا کی ٹیم میں کھیل رہا ہے؟ پنچر بنا رہے ہیں ہم اور آپ، پنچر بنا رہے ہیں، چائے بیچ رہے ہیں. اب یہ قوم صرف پنچر بنانے کے لیے رہ گئی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور خوشی کے ساتھ بھی، سورت کے اندر، گجرات میں، بہار، بنگال، یو پی، جھارکھنڈ کے 10 لاکھ مزدور مزدوری کر رہے ہیں. تو ہم صرف مزدور پیدا کر رہے ہیں، سیٹھ پیدا. تو ہم کو سیٹھ بھی بننا ہے یا مزدورے رہنا ہے؟ بول بھی نہیں کر رہے. تو کھینی کھا کے بنیے گا، کھینی لگا لگا کے بنیے گا. سمجھے؟ میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے ایک چائے پی کے، دال بھات کھا کے، اور ووٹ ایسی جگہ ہم اور آپ دے دیتے ہیں جو ہمارے یہاں کمپنی نہیں بنتی، اور گجرات میں ووٹ ان کو دیا جاتا ہے جو کمپنی بنا کے دیتا ہے. اتنا بھی ہوش نہیں ہے ہمیں اور آپ کو. اب کیا کہیں، کس سے بات کریں؟ پنچرے بنانے میں خوش ہے تو مولوی صاحب کچھ کہہ سکتے ہیں، چائے بیچنے میں خوش ہے تو مولوی صاحب کچھ کہہ سکتے ہیں. آپ کہاں کمانے جاتے ہیں؟ بمبئی، کلکتہ، دلی، گجرات، سب جگہ ہم کمانے جا رہے ہیں. ہمارے کشن گنج میں کون کمانے آتا ہے؟ اب بول بھی نہیں کر رہے. کمپنی ہے یہاں؟ میرے بھائیوں، ذرا کچھ اپنے بچوں کا خیال رکھیے. بابو سب کو ذرا آئی ایس آفیسر بنائیے، ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر بنائیے، مولوی بھی بنا دیجئے. تو تعلیم ہے الحمدللہ، تربیت نہیں ہے ہماری اور آپ کی. جو پڑھائی لکھائی ہم اور آپ کرتے ہیں اس پر کتنا عمل کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو اونچی تعلیم دینا ہے، بچیوں کو بھی اونچی تعلیم دینا ہے. اور تعلیم کے نام پر چونا بھی ہمیں اور آپ کو بہت لگتا ہے. ماشاءاللہ کچھ اسکول کھلے ہوئے ہیں، اور بیچارہ کچھ مدرسے والے ہیں وہ اوکا بوکا ہیں. مدرسے والے ہیں یہاں، ان کو برا لگ جائے گا کہ ہم اوکا بوکا کہاں ہیں. جانتے ہیں اوکا بوکا؟ یعنی ان کی کوئی ایکٹیویٹی دکھ نہیں رہی ہے. اور انگلش اسکل والوں کی ایکٹیویٹی، اب انگلش میں بولا جاتا ہے ٹائم، TIM، یہ ٹائم. لیکن ہمیں اور آپ کو کیسے بہلایا جا رہا ہے؟ ٹائم، ٹائم، ٹائم. خوبی بھالو، ٹائم. نہیں سمجھا آپ کو؟ کیا سمجھے؟ ہم ٹائم پر چلے گئے، ایسنٹ پر. ٹائم، ٹائم کو چھوڑ دیا. ٹائم، صحیح ہے، میں خلاف تھوڑے نہ ہوں. لیکن میں نے دیکھا انہی بچوں کو جو ٹائم بول رہے ہیں، عربی کی عبارت نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے. میرے بھائیوں، ٹائم کو ٹائم سکھانا زیادہ اہم ہے کہ قرآن کی عبارت کو صحیح کرنا زیادہ اہم ہے. نہیں، اس میں کمی ہم مولویوں کی ہے کہ ٹائم والے ٹائم سکھا سکھا کے آگے نکل گئے، اور ہم اور آپ الحمدللہ رب العالمین. ہماری کمی ہے بھائی. شیخ سدیس کی آواز میں کیوں نہیں سکھایا؟ شرم کی آواز میں کیوں نہیں سکھایا ان بچوں کو؟ ہیرو کو کیوں نہیں تراشا؟ تو دوسرے تراش رہے. ٹائم. تو
آج ایجوکیشن کے نام پر مافیا بھی ہے. مجھے بولنے دیجیے. جتنے مسلمانوں کے بڑے بڑے اسکول ہیں اس میں ٹیچر جو لوگ ہیں وہ آپس میں رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ باپ کے بعد بیٹا، بیٹا بھی ساتھ میرا، پتوہ بھی. پتوہ جانتے ہیں مطلب؟ وہ پوتا بول رہے پتوہ کو، مطلب بہو. بھائی بہو بھی ہے، پوتا بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، لیکن جو اہل ہے اور ذمہ دار ہے، جو اس وہ ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے، لیکن اس کو وہاں نوکری. تو تعلیمی مافیا بھی ہمارے یہاں ہے. ایسے لوگ گھوم رہے ہیں، ان کا ہی اپنا قبضہ ہے. تو روتے ہیں ہم اور آپ کی پڑھائی لکھائی میں پیچھے ہیں. اور اللہ کی قسم کہتا ہوں، کان کھول کے نہیں، دل کھول کے سنیے گا اور آنکھ کھول کے تاکیے گا. آج جو اسلام زندہ ہے یہ چٹائی پر پڑھنے والے مولویوں کی وجہ سے زندہ ہے، مدرسے میں پڑھنے والے مولویوں کی وجہ سے زندہ ہے، مسجد میں پڑھنے والے مولویوں کی وجہ سے زندہ ہے. اسلام کے خلاف اٹھنے والی آواز کا منہ توڑ اگر کوئی جواب دیتا ہے تو وہ مولوی دیتا ہے. کسی بھی اسکول کا، یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں دیتا، کیونکہ اگر پروفیسر جواب دے گا تو اسی دن اس کی نوکری چلی جائے گی. نہیں، یہ اردو نہیں آ رہی سمجھ میں آپ لوگ. اپنے علماء کا احترام کیجئے. ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ اب ایسے بولوں گا تو لوگ بولیں گے آپ ہنساتے ہو. کچھ لوگ مولانا لوگوں سے بہت مذاق کرتے ہیں. تو ایک دن مولوی صاحب نے بھی مذاق کر لیا. مذاق نہیں صاحب، مذاق. ایک صاحب آئے اور کہا، مولوی صاحب آپ کی 5,000 کی جو تنخواہ ہے نا، خوب بھالو.